جبکہ مقدس ہفتہ کے دوران واقعات کی صحیح ترتیب پر بائبل کے علماء کے درمیان بحث موجود ہے، تو بھی دکھوں کے ہفتہ کی یہ ٹائم لائن مسیحی کیلنڈر پر بہت حد تک صحیح نمائندگی کرتی ہے۔ آئیں ان دنوں میں یسوع مسیح کے قدموں کی پیروی میں آگے بڑھیں اور خداوند المسیح کو پیش آنے والے اہم واقعات کی کھوج کریں۔ مسیح یسوع کی سلامتی ہمیشہ آپ پر قائم رہے۔ دوسرا دن یعنی سوموار کو یسوع ہیکل کو صاف کرتا ہے۔ پام سنڈے سے اگلی صبح یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ یروشلم واپس آیا۔ راستہ میں اس نے انجیر کے درخت پر لعنت کی کیونکہ وہ پھل نہیں لایا تھا۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ انجیر کے درخت کی یہ لعنت اسرائیل کے روحانی طور پر مردہ مذہبی رہنماؤں پر خدا کے فیصلے کی نمائندگی کرتی ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اس کا اطلاق تمام مقدسین پر ہوتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ حقیقی مسیحی زندگی صرف ظاہری مذہبیت سے زیادہ ہے۔ سچ ہے، زندہ ایمان کو ایک شخص کی زندگی میں روحانی پھل لانا چاہیے۔ یوحنا کی انجیل 15واں باب 8ویں آیت میں یسوع مسیح نے فرمایا، میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ جب یسوع ہیکل میں پہنچے تو اس نے ہیکل کو کرپٹ بیوپاریوں سے بھرا پایا۔ اس نے ان کی میزیں الٹنا اور ہیکل کو صاف کرنا شروع کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر ہوگا، مگر تم نے اس کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا۔ لوکا 19واں باب 46ویں آیت۔ عزیزو، یاد رکھیں، اسے اپنے گھر کی غیرت ہے، اور کبھی بھی خدا کی غیرت کو چیلنج نہ کریں، کیونکہ جہاں وہ پیکر الفت و محبت ہے وہیں وہ بھسم کرنے والی آگ بھی ہے۔ پیر کی شام کو یسوع دوبارہ بیتنیہ میں ٹھہرے، غالباً اپنے دوستوں مریم، مارتھا اور لازر کے گھر۔ عزیزو، سوموار کے دن کے واقعات متی 21ویں باب کی 12ویں سے 22ویں آیت، مرکس 11ویں باب کی 15ویں سے 19ویں آیت، لوکا 19ویں باب کی 45ویں سے 48ویں آیت اور یوحنا دوسرے باب کی 13ویں سے 17ویں آیت میں درج ہیں۔ پلیز ضرور مطالعہ کریں۔ آئیں مسیح یسوع کے دکھوں کے نتیجے میں جاری برکات پر غور کریں اور اپنی زندگی برکات کے بہتے چشموں سے سیراب کریں۔ آمین۔ میری درخواست ہے کہ کلام خدا کی ترسیل میں ہماری مدد کریں اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ یوٹیوب چینل پاسٹر انیس جاوید کو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کریں۔ گاڈ بلیس یو۔